بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج میں آپ کو پی آئی اے کے سنہری دور میں ممکنہ طور پر جنم لینے والی کہانی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی ہے پی آئی اے اور مشہور زمانہ کونکورڈ ہوائی جہاز کی۔ میری طرح یقیناً آپ سب کے لیے بھی یہ خبر حیرت انگیز اور نئی ہوگی کہ پی آئی اے نے اپنے سنہری دور میں آواز کی رفتار سے تیز اڑان بھرنے والے ہوائی جہاز کونکورڈ کی فلائٹس آپریٹ کرنے کا پلان بنایا تھا۔ اگر ہم پی آئی اے کے سنہری دور پر ایک نظر ڈالیں تو یہ کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں تھی۔ 60 اور 70 کی دہائی میں دنیا کونکورڈ کے سحر میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایک ایسا شاندار ہوائی جہاز جو آواز کی رفتار سے دگنا میک 2 پر پرواز کر سکتا تھا۔ مسافر لندن سے نیو یارک صرف 3 گھنٹے میں آواز کی رفتار سے تیز پرواز کرتے ہوئے پہنچ جاتے تھے۔ کونکورڈ صرف تیز رفتار اڑان بھرنے کا نام ہی نہیں تھا، بلکہ یہ ہوا بازی کی لمٹس کو بہت آگے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ صرف چند ایئر لائنز کو ہی اس خوبصورت ہوائی جہاز کو اڑانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ برٹش ایئر ویز اور ایئر فرانس سر فہرست تھی۔ اس دور میں پی آئی اے بھی ایک مختصر لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس ایلیٹ گروپ کا حصہ تصور کر رہی تھی۔ پی آئی اے کے کونکورڈ فلائٹس آپریٹ کرنے کی سوچ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے سنہری دور پر ایک نظر ڈالنا ہوگی۔ 60 اور 70 کی دہائیوں کے دوران پی آئی اے صرف ایک ایئر لائن ہی نہیں بلکہ قومی فخر اور جدت کی علامت بھی تھی۔ ایئر مارشل نور خان کی قیادت میں پی آئی اے دنیا کی ٹاپ ایئر لائنز میں سے ایک بن چکی تھی۔ در حقیقت پی آئی اے خطے کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے بوئنگ 707 ہوائی جہاز آپریٹ کیا۔ دنیا کا پہلا کامیاب کمرشل جیٹ ہوائی جہاز بوئنگ 707 صرف پی آئی اے کے لیے ہی گیم چینجر نہیں تھا، بلکہ اس نے پوری دنیا میں ہوائی سفر میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ پی آئی اے مستقبل کی سوچ رکھنے والی رائزنگ سٹار کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھری تھی۔ پی آئی اے نے اپنے بوئنگ 707 کی مدد سے یورپ، مڈل ایسٹ اور مشرق بعید کے ممالک کی فلائٹس کا آغاز کیا، جس نے خطے میں ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کیا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ خطے میں جیٹ بوئنگ 707 آپریٹ کرنے والی پہلی ایئر لائن اب کونکورڈ کی فلائٹ شروع کرنے کا خواب بھی دیکھ رہی تھی۔ پی آئی اے پہلے ہی خود کو ایک اہم ایئر لائن کے طور پر اسٹیبلش کر چکی تھی، اس لیے سپر سونک ہوائی جہاز کی فلائٹس کا خواب دیکھنا بے جا بھی نہیں تھا۔ اسی سنہری دور میں پی آئی اے نے مختصر طور پر برٹش ایئر ویز کے ساتھ مل کر کونکورڈ فلائٹس آپریٹ کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس کا ویژن پاکستان میں ایلیٹ کلاس کو سپر سونک سفر کا موقع فراہم کرنا تھا۔ کراچی سے لندن صرف 4 گھنٹے میں پہنچ جانا۔ ذرا امیجن کریں، آواز کی رفتار سے دگنا سفر کرنے والے پاکستان کے سبز اور سفید نشان کے ساتھ کونکورڈ ہوائی جہاز کی سلیک باڈی پینٹ کی گئی ہو۔ یہ فلائٹ آپریشن پی آئی اے کو دنیا کی ٹاپ بڑی ایئر لائنز کی صف میں لا کھڑا کر سکتا تھا۔ پاکستان کی واحد قومی کیریئر کے طور پر پی آئی اے صرف ایک ایئر لائن ہی نہیں تھی، بلکہ یہ پاکستان کو دنیا سے جوڑنے والا پل بھی تھا۔ اپنے عروج کے دوران پی آئی اے نے پورے یورپ، مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید میں روٹس چلاتے ہوئے فخر سے پاکستان کا پرچم لہرایا اور دنیا کو پاکستان کی ہوا بازی کی صلاحیتوں سے متعارف کرایا۔ پی آئی اے نے نئے بین الاقوامی روٹس کا آغاز کیا اور سروس اور جدت ترازی میں سر فہرست بن گئی۔ کونکورڈ ہوائی جہاز کی فلائٹ شروع کرنا بھی شاید اسی ویژن کا حصہ تھا، لیکن بہت سے ایمبیشس خوابوں کی طرح یہ خواب بھی کبھی پورا نہ ہوا۔ کونکورڈ فلائٹس آپریٹ کرنے کی مہنگی لاگت اور اتنے مہنگے ہوائی جہاز کو مینٹین کرنا بہت سی بڑی ایئر لائنز کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ ماحولیاتی کنسرنز، خاص طور پر سپر سونک بوم، ایک بڑا ایشو تھا، اور شاید سب سے اہم رکاوٹ یہ تھی کہ سپر سونک سفر صرف دولت مندوں کے لیے قابل رسائی تھا۔ پی آئی اے ایک ایمرجنگ اچھی ایئر لائن ضرور تھی، لیکن شاید اس کے مالی وسائل اس آپریشن کو سپورٹ نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ یہ ایک اچھا خواب تھا، لیکن پی آئی اے کے لیے قابل عمل نہیں تھا۔ اس کے بجائے پی آئی اے نے بوئنگ 707 اور بوئنگ 747 ہوائی جہازوں کے اپنے فلیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کا کام جاری رکھا اور اپنی پوری توجہ لمبے بین الاقوامی روٹس پر مرکوز رکھی۔ اب میں اس ویڈیو کے بارے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ویڈیو کانٹینٹ ریسرچ کے دوران یہ بات پتہ چلی تھی اور مجھے ویڈیو کے لیے اچھا ٹاپک لگا، لیکن میری ریسرچ کے بعد اس بارے میں بہت تھوڑی معلومات ملیں اور وہ بھی زیادہ ٹھوس نہیں تھیں۔ مجھے اس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ملا،
جو اس بات کی نشاندہی کرتا کہ PIA باقاعدہ اس فلائٹ آپریشن کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ PIA کے بارے میں فیسینیشن کا حصہ ہے۔ اس بارے میں مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ PIA کا سنہرا دور 1960 اور 70 کی دہائی میں تھا، جس میں PIA خطے کی صف اول کی ایئر لائن میں سے ایک بن گئی۔ PIA نے اپنے ابتدائی دنوں میں ایمریٹس کے عملے کو تربیت دینے سمیت دیگر ایئر لائنز کے ساتھ بھی تعاون کیا تھا۔ دنیا ایک مرتبہ پھر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ سپر سونک سفر کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ PIA کا سنہرا دور پھر لوٹ آئے اور سپر سونک سفر جو پہلے شاید ایک خواب تھا اب حقیقت بن جائے۔ آپ میرے چینل کی فیسینیٹنگ فلائٹ کا ٹکٹ سبسکرائب کا بٹن دبا کر ضرور حاصل کریں۔ امید ہے آپ یہ فلائٹ مس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔